مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے پہل چند دنوں تک تو یہ فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہتے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ الغرض ہاروت و ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ زہری، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم، اور متقدمین و متأخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط اور تفصیل سے ہے۔ پس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ، مسند احمد ابن حبان بیہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، علی ابن عباس ابن مسعود وغیرہ کی موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ مل ملا کر اس واقعے کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے، نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے۔ پھر ظاہر سے ہٹ کر بے جا تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی، اور رسول اللہ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر، یعنی جادو سیکھ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کر آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا، واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بالی پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئیں۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بالی سوکھ گئی۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المؤمنین، قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ رسول اللہ سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے رسول اللہ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟
اتنا کہہ کر پھر اس نے بین و بکا شروع کی اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حیران تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ اس واقعے کی اسناد بالکل صحیح ہیں۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں بھی تعامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے و قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتا دیتے ہیں، بالکل نہیں رکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے، سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے، بابل دنیاوند نہیں۔ سمودیوں کی سرزمین کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی منزلوں میں نہ جاؤ، اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف ربانی سے روتے ہوئے جاؤ۔ چونکہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو وہ کلمات اس سے کہہ دیتے ہیں، اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جادو آ جاتا ہے، شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا ہے، ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب الہی اس کے رونگٹے میں گھس جاتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ فتنے کے معنی یہاں پر بلا، آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن حکیم میں مذکور ہے، ان ہی الا فتنتک۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو کے سیکھنے کے کفر ہونے کے بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کتب احادیث میں مروی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے برے کام کرتے ہیں، عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کے بہکانے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں کیا، یہ تو معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو نے بڑا کام کیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے یہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، مثلاً اس کی شکل و صورت اسے بری معلوم ہونے لگے، یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہو یہ نفرت کرنے لگے، یا دل میں عداوت آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں بڑھتی جائیں اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ مرعون کہتے ہیں آدمی کو، اس کا مذکر مؤنث اور تثنیہ تو ہے، جمع نہیں بنتا۔ پھر فرمایا یہ کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایذا یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کے اپنے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اللہ کے ارادے کے ماتحت یہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادو محض بے اثر و بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو اسی شخص کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، جس میں کوئی نفع نہیں، اور یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔